یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ کی آشیرواد پر یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن امریکہ بہادر تھا کہاں، وہاں اس کی مدد کیوں نہ پہنچی، ایسا کیوں نہ ہوا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی کہ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ثالثی کی پیشکش بھی کر بیٹھے ہیں، اب اس کا کیا بنے گا؟ پاکستان اس سارے تنازع میں کہاں کھڑا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ یہ کچھ اہم سوال ہیں جن کے جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہلالی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے کہیے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ سارا ایڈونچر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی انڈیا؟ بڑی سمپل ریزن یہ ہے کہ مودی جو ہے ایک الیکشن تو اس نے جیتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ بی جے پی کہتی ہے کہ بالا کوٹ نے ہمیں ایک الیکشن جتایا، ہم نے جتنا جھوٹ کہا بالا کوٹ کے بارے میں، لوگوں نے کہا یہ ڈٹ کے لڑتے ہیں پاکستان کے خلاف اور یہ ہمیں کشمیر لے کے رہیں گے، اس لیے مودی کو بہت ہی سپورٹ ملا الیکشن میں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیے 1962 میں ان کو ایک سبق ملا تھا، بغیر کسی کو بتائے ہوتا ہے نہرو صاحب نے جا کے پورا لداخ کو سیز اکسائی چن، جدھر ان کا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے، اس کو گریب کرنے کی کوشش کی، یہ کرنے کے کہ ہم یہ ہمارا ہے۔ چائنا نے ان کو بہت بری طرح سے ڈیفیٹ۔ اچھا، اس کے بعد 1987 میں راجیو گاندھی نے جا کے ایک بڑا اچھا اگریمنٹ کیا تھا چینیوں کے ساتھ، اس نے کہا دیکھو ہمارا ڈسپیوٹ ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں، اور ہم اور تم بیٹھ کے یہ میٹر کو پیسفلی سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں صرف اور صرف ہم پیسفلی اس کو سیٹل کریں گے۔ چین نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور دیکھیں 1987 میں سے لے کے کافی 20 سال تک چلتا رہا معاملہ اس طریقے سے۔ پھر مودی صاحب جب آئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 70 روڈز، بریجز اور ایک ایئرپورٹ جو گڈ انف فار رشین سوکوئز کے لیے بنایا۔ تو چین نے کہا کہ بھائی ہم نے تو پیسفلی سیٹل کرنا تھا، یہ تم نے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ ختم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی اور تیاری ہے، کوئی اگریسو تیاری ہے۔ اس نے کچھ بات ہی نہیں سنا۔ تو پھر انہوں نے اچھا، اس کے بعد 370 جب آ گیا، چین نے ان کو کہا لداخ تو تم نے انڈیا کا ایک حصہ بنا دیا ہے، یہ تو ہمارا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اب اس کے معنی یہ ہے کہ تم ہمارا زمین کو اپنا بنا لیو۔ دس از ہارڈلی پیسفل سیٹلمنٹ۔ اب ہم تم نے ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھا سمینا، انہوں نے کہا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ہمیں اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ اس قسم کا آدمی ہے، اور 5 میل 7 میل جو آپ کہہ رہے ہیں شاید اندر آ گئے ہیں۔ اب اس سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ آپ نے کہا شروع میں پاکستان کے 2 بینیفٹس ہیں اس میں۔ ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ اگر انڈیا اور چین کا فیصلہ ہو جاتا، اور سمجھے اگر اس لائن پہ فیصلہ ہوتا جو انڈیا چاہتا ہے، تو 7 میل کے فاصلے تک انڈیا کا حدود آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 میل کے بعد کاراکورم ہائی وے جو ہے انڈیا کے کنٹرول میں ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کاراکورم ہائی وے کو بند کر دیں، ایک دفعہ سنکیانگ، تو پھر پورا سی پیک از گون، ختم، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اتنے بلینز آپ نے خرچہ ہے، وہ انڈیا کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی۔ دوسری یہ ہے گلگت بلتستان میں انڈیا جو کہتا رہتا ہے نا کہ ہم یہ لے لیں گے وہ لے لیں گے، اب کیسے لیں گے آپ؟ اب آپ آ کے یہ جو گریب کرنے کی آپ کی کوشش تھی وہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے سمینا، کہ یہ یو این نہیں جا سکتے۔ اگر یو این جائیں گے تو پہلی چیز سیکرٹری کہیں گے ان کو کہ تم تو یو این ریزولوشن کو مانتے نہیں ہو، تم نے اس کو رد کر دیا ہے، تو تم کس بیسس پہ یو این پہ آئے ہو جب تم خود یو این ریزولوشنز کو نہیں مانتے ہو؟ تو یہ پھنسے ہوئے ہیں ادھر۔ صحیح، ویری گڈ۔ لیکن عمران صاحب، آپ کو کیا لگا یہ امبیرسمنٹ کی سچویشن ان کے لیے بنی ہے، اب یہ یہاں پہ رک جائیں گے یا آگے کوئی جنگ کریں گے مزید؟ ہلالی صاحب نے اس کا پس منظر سارا جو بتایا نا، اس کے بعد میں اس پہ نہیں پیش منظر پہ میں اس پہ آتا ہوں کہ اصل دیکھیں تنازع ہے کیا، اس کو سمجھیں ذرا۔ جو انڈیا کی اور چین کی یہ سرحد ہے نا متنازع، آپ یہ دیکھیں اس کا جو اگر آپ رقبہ دیکھیں تو 3488 کلومیٹر لمبا یہ ان کا سرحد ہے انڈیا کی اور چین کی۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ اب انڈیا کو اصل تکلیف کیسے ہوئی؟ تکلیف یہ ہوئی کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ یہ تینوں ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی مزید مضبوط ہو۔ ون بیلٹ روڈ اگر بن جاتا ہے تو اس سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ انڈیا کا معاملہ، سی پیک، یہ والی ساری چیزیں ہیں تو یہ تو بہت آگے نکل جائیں گے، اور سپر پاور حقیقت میں چائنا بن جائے گی، یہ امریکہ کو کسی طرح بھی وارے میں نہیں ہے۔ اب انہوں نے ان کو ہلا شری دی کہ بھئی آپ یہ کرو اور اس طرح سے یہ سارا کرو۔
چین پہلے تو دیکھتا رہا, چین نے کہا اچھا بچوں اب میں تم سے نپٹتا ہوں. اب چین نے کیا کیا, پیپلز لبریشن آرمی کے 5000 لوگ اندر بھیج دیے فوجی, اور ایک اطلاع کے مطابق تو ان کے 75 فوجی اسلحے سمیت انڈیا کے اپنے قبضے میں بھی کر لیے, ان کو قیدی بھی بنا لیا. اور 72 جو ہیں وہ انڈین اخبار کے مطابق 72 فوجی زیر علاج بھی ہیں انڈیا میں جو زخمی ہو کے ٹھیک ٹھاک پھینٹی پڑی ہے, ٹھیک ٹھاک پھینٹی پڑی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا اور چین اب کیا یہ بڑی جنگ کی طرف جائیں گے, تو اس میں میرا جواب ہے کہ نہیں, یہ بڑی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا 90 ارب ڈالر سالانہ تجارت کا حجم ہے, 90 ارب ڈالر. اس لیے یہ دونوں جنگ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کرتے. لیکن انڈیا کا جو ہلالی صاحب نے کہا تھا نا شاہراہ قراقرم والا معاملہ اور گلگت بلتستان والا, اصل میں جب دیابر بادشاہ ڈیم بھی پاکستان نے شروع کیا ہے, انڈیا کو وہ بھی تکلیف ہے. انڈیا حالانکہ 124 سے زائد ڈیم بنا چکا ہے ان دریاؤں پہ جن پہ پاکستان کا رائٹ ہے, لیکن اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا نظر آیا. اس نے کہا یہ بھی دور کرے. اس لیے یہ ساری گیم جو تھی نا یہ اصل میں امریکہ اور اسرائیل کے ایما پہ ہوئی ہے. لیکن اب جب اس کے دانت کھٹے ہوئے ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں امریکہ بھی پھر پیچھے ہٹ گیا. امریکہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. امریکہ جتنا جو ہے نا ناقابل اعتبار دوست امریکہ ان حوالوں سے, اتنا تو کوئی بھی نہیں. اب وہ بلکہ ثالثی کی پیشکشیں کرتا تھا. تو اسی لیے نا وہ چاہ رہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ ہمارا بھی ان کو. لیکن ہلالی صاحب میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جو پاکستان کرنا بتانا چاہ رہا تھا دنیا کو کہ ہر جگہ پہ دیکھ لیں یہ بیسکلی انڈیا ہے جو انتہا پسندی کرتا ہے, ہر جگہ یہی جا کے پنگے لیتا ہے, بھلے وہ سری لنکا میں معاملہ ہو, بھلے وہ نیپال کے ساتھ معاملات ہوں, بھلے آپ یہ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں, اب چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ پنگا کیا. تو بیسکلی تو ایکسپوز ہو گیا نا انڈیا کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے پھر کہ یہی ہے جو خطے کو سکون نہیں لینے دے رہا. پاکستان اس کو مزید کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اسپیشلی فار کشمیر کاز؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور نیپال جو ہے آج انہوں نے ایک میپ پبلش کیا ہے جس میں انہوں نے وہ کالا پانی اور وہ دوسرا ایریا جو وہ کلیم کر رہے ہیں انہوں نے نیپال کے اندر اس کو رکھا ہے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اس وقت ایک کمیونسٹ گورنمنٹ ہے نیپال میں, کمیونسٹ گورنمنٹ. اور میرے خیال میں یہ کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے چین کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی بھی ہے. تو کیا کرے گا ہندوستان, بات کرے گا کہ فورسبلی کچھ کرے گا؟ دو بھی وہ کرے ان کے خلاف جائے گا. اگر وہ فورس استعمال کریں تو لوگ کہیں گے دیکھیے یہ بلی ہے. ایک تو یہ ایک ملک کے ساتھ لڑتے ہیں پاکستان جو 7 گنا ان سے کم ہے, اور اب نیپال کے ساتھ لڑتے ہیں جو 70 گنا ان سے کم ہے. تو یہ کس قسم کا ملک ہے, لیبرز کو بلی کرتا ہے. ساتھ ساتھ سری لنکا کے بھی ساتھ ان کا کوئی پرابلم ہے اس پہ پورٹس پہ اور یہ وہ. میرے اپنے خیال میں سمینا موڈی جو ہے یہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ استعمال فورس کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ دس از دی اینڈ آف دا میٹر. دیکھیے واٹ ڈز ہی ہیو ٹو لوز. اگر آج کے سچویشن میں اگر وہ فیصلہ مان جائیں چین کے ساتھ تو اس کا تو لوز ہے ہر لحاظ سے وہ لوز کیا ہے. اس کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز نہیں ہے, اس کا پولیٹیکلی اس کو بڑا دھچکا پڑا ہے. تو یہ کچھ کرے گا اور میرے خیال میں جتنا یہ کرے گا اتنا چین اس کو مزید نقصان کرے گی اور اتنا ہمارے لیے اچھا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. پاکستان کو بھی بڑا کیئرفلی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ چائنا اور پاکستان ساتھ ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر دشمن مشترکہ ہو تو پھر مل کے بھی کوئی پلاننگ کی جا سکتی. If you like our video, please like and subscribe.